جی زاہد بتائیے گا کون کون سے انکشافات جو ہیں وہ اب تک سامنے آ چکے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا، مہربانی۔ اور کراچی کے اندر جو معاملات ہیں وہ تو آپ مختلف ایشوز اور اسکینڈلز جو ہے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، مگر یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو اربوں روپے کی پراپرٹی ہے اور وہ پراپرٹی کے کھاتے تبدیل کر دیے گئے، اور اس معاملے پر سندھ حکومت کی جانب سے ایک اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ یہ پی سی ایچ جو سوسائٹی ہے یہ کراچی کا پوش ایریا ہے، اور اس کا جو مجموعی طور پر مالیت ہے اربوں روپے بتائی جاتی ہے، جتنے پلاٹس ہیں 27، کیونکہ ایک ایک پلاٹ بھی یہاں پر اربوں روپے کی مالیت کا ہے۔ سندھ حکومت کو جب یہ معاملہ جو علم میں بات آئی تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں ڈسٹرکٹ رجسٹرار کراچی سلیم اللہ میمن ہیں، اور ان کے جو اراکین ہیں جس میں انسپیکٹر اصغر نائیو ہے، اور گلشن ٹاؤن کے سب رجسٹرار ہیں ذوالفقار لاکھو، سب رجسٹرار سائٹ آصف اقبال چانڈیو، اور سب رجسٹرار سٹی کوڈ ندیم بلوچ، ان کی جانب سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں بھی ہوشربا انکشافات ہوئے ہیں کہ ایک جو سب رجسٹرار آفس میں جو پیشکار مقرر تھا، اور وہ پیشکار تو ویسے بھی اس کی تاریخ یہ رہی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے سسٹم ایک چلایا ہے پرائیویٹلی، اور ان کے اوپر جو ہے بااثر افراد کا آشیرواد بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس تحقیقات میں ابتدائی مرحلے میں جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ 11 پراپرٹیز ثابت ہو چکی ہیں اس وقت تک کہ جو سابق پیشکار تھا انہوں نے اپنے 2 بھائیوں کے نام پر یہ ٹرانسفر کر دی ہیں، جس میں تقریباً 9 جو پراپرٹیز 8 سے 9 وہ پاور کے ذریعے منتقل کر دی گئی، ایک جو ہے پراپرٹی ان کی گفٹ ڈیڈ کے ذریعے وہ جو ہے ان کو دے دی گئی ہے۔ یہ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کی جو ابتدائی تحقیقات ہوئی ہے اس میں جو معاملات سامنے آئے ہوئے، کیونکہ گزشتہ رات دیر 3 بجے تک ان جو افسران ہیں جو پرائیویٹ ہوں یا جو سب رجسٹرار آفس جمشید ٹاؤن 1 کا عملہ ہے ان سے جو تحریری بیان لیا گیا، جو ان سے زبانی بیانات لیے گئے، حتیٰ کہ کچھ افسران کے ویڈیو بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے۔ تو جب یہ چیزیں سامنے آئیں، انویسٹیگیٹ آئیں، تو اس میں تو پتہ چلا کہ یہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ جیسے اربوں روپے کی مالیت کے جو پراپرٹیز کے جو کھاتے ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے جو سابق پیشکار تھا اور جو جمشید ٹاؤن 1 میں جب پوسٹنگ تھی اس کے بعد اس کا تبادلہ ہو گیا، انہوں نے جو اپنے بھائیوں کے نام پہ جو پراپرٹی کی ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گی۔ ایک پلاٹ نمبر جو ہے وہ 214F ہے، اور وہ 200 گز کا ہے، پی ایس ایچ بلاک 2 میں ہے، اس کے بھائی کے نام پر یہ کھاتے تبدیل کر دیے گئے۔ دوسرا پلاٹ نمبر جو ہے 214F ہے، اس کے بھی جو ہے 200 اسکوائر یارڈ ہے۔ اسی طرح سے جو ایک پلاٹ بلاک 6 میں ہے جو تک 1000 گز کا ہے، اور دوسرا جو ہے پی سی ایچ بلاک 6 میں وہ بھی اس کی جو ہے 1000 گز کا پلاٹ بتایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے 77A جو ہے پلاٹ نمبر وہ بھی 1000 گز کا پلاٹ بتایا جا رہا ہے۔ یہ دونوں ریزیڈنشل بھی ہیں اور اس میں کمرشل بھی ہیں۔ تو دوسرا جو پلاٹ نمبر جو بتائی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جو تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے ہوئی ہے، جو انہوں نے فائنڈنگز اس وقت تک تقریباً جو غیر حتمی غیر سرکاری طور پر بنائی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوسرا جو ہے وہ پی سی ایچ میں 300 گز کا پلاٹ ہے، یہ بھی انہوں نے اپنے بھائی کے نام پہ کر دیا، اور دوسرا پی سی ایچ بلاک 2 میں بھی 221 پلاٹ نمبر ہے، اور اس کا جو ہے 600 اسکوائر یارڈ ہے، یہ پلاٹ کے بھی کھاتے تبدیل کر دیے گئے۔ بلاک 2 میں جو پلاٹ نمبر ہے یہی ماجرا آخر ہے کیا؟ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ 11 پراپرٹیز تو ثابت ہو چکی ہیں، تقریباً 27 کے قریب ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ پراپرٹیز ہیں جن کے کھاتے تبدیل کر دیے گئے ہیں، تو کیسے تبدیل کر دیے گئے؟ جی اسی طرح سے تبدیل کیے گئے، کیونکہ ایک گینگ ہے پی سی ایچ سوسائٹی میں، کچھ جو اسٹیٹ ایجنسی کے لوگ ہیں، کچھ محکمہ رجسٹریشن کے جو اسی طرح سے پیشکار اور ان کا جو عملہ ہے، وہ ان کی ملی بھگت سے سب سے پہلے تو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ وہ مالکان جو ملک سے باہر ہیں یا وہ فوت ہو چکے ہیں، کئی سالوں سے وہ پراپرٹی پر کوئی مالک آتا جاتا نہیں ہے، اور اس کے بعد پوائنٹ آؤٹ کر کے ان تمام پراپرٹیز کے کھاتے تبدیل کیے گئے۔ اس گروہ کے تحت یہ ہوا جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ 27 پراپرٹیز تھی جس میں طے پایا گیا کہ جو پیشکار تھا، جو سر فہرست تھا، ان کی جانب سے جو بھائیوں اور ان کے حصے میں جو پراپرٹیز آئی وہ 11 آئی، جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے
کے نام پہ منتقل کھاتے کر دیے، اور باقی جو ہیں جو پراپرٹیز وہ ایک اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ اس کا بھی وہ کافی بدنام زمانہ ہے اور ان کا نام بھی کافی مشہور ہے، وہ کچھ ان کے حصے میں آئی، اور باقی جو لوگ ان کے گینگ میں کام کر رہے تھے کچھ ان کے حصے میں آئی۔ اب جو ابتدائی تحقیقات ہے اس میں تمام معاملات سامنے آئے ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ والیوم نمبر 2 اور دوسرے، کیونکہ والیوم میں اس سے ہے کہ تمام ریکارڈ کا پتہ چلتا ہے کہ اصل مالک کون ہے۔ یہ والیوم 1976 کا ہے، وہ غائب ہے وہاں سے، اگر وہ ملے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ کن مالکان کے نام پر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پیشکار کی جانب سے جب معاملہ اس کا انکشاف ہوا تو وہ کوشش کی گئی کہ مختلف ڈمی جو ایک خاتون ہیں ان کے نام پہ بھی کچھ کھاتے تبدیل کرانے کی کوشش کی گئی، مگر تبدیل نہیں ہو سکے۔ رات کو بھی 3 بجے تک جتنے جو بیانات ہوئے ہیں، کچھ جو ہے مختلف جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ بھی اس معاملے میں انوالو ہوئے ہیں، کیونکہ آفیشلی جو نوٹیفائی ہوا ہے وہ اسی کمیٹی کا ہوا ہے جو ڈسٹرکٹ رجسٹرار کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے معاملات کیونکہ بڑے گے۔ جس پیشکار کا آپ نے ذکر کیا جس نے 9 پراپرٹیز جو ہیں وہ جو کھاتے ہیں ان کے اپنے بھائیوں کے حق میں کیسے تبدیل کیے، جبکہ یہ پیشکار کئی سالوں سے کس کے آشیرواد سے یہ تمام سسٹم چلا رہے ہیں، اس سسٹم کا انکشاف نہیں ہو سکا؟ دیکھیں یہ پیشکار اتنا طاقتور ہے کہ نگران دور حکومت میں جو نگران صوبائی وزیر تھے ریونیو کے یونس ڈاگا صاحب، انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا تھا، مگر اس کے باوجود ایک وفاقی سیکریٹری ہیں طاقتور باثر، ان کے آشیرواد سے یہ اہم عہدوں پر ہمیشہ رہا ہے، اور اس کو ہمیشہ جو بچانے والا تھا وہ وہی تھا، اور ان کی سپورٹ کرنے والا جس کی چھتری تلے یہ تمام سسٹم چلاتا رہا، اور یہ اتنا بڑی کو غیر معمولی کام ہے۔ آپ کو دوسری بات بتا دوں کہ یہ معاملہ ہوا شروع کہاں سے ہوا؟ شروع اس طرح سے ہوا کہ تقریباً کچھ دن قبل، کچھ 15-20 دن قبل، جو سندھ حکومت کی اہم جو خاتون شخصیت ہے، اور اس خاتون شخصیت کی ریکمنڈیشن پر سندھ کابینہ کے آدھے صوبائی وزیر بنے ہوئے ہیں، اس کے کھاتے بھی تبدیل کر دیے گئے۔ ان کے آبا و اجداد کا پلاٹ تھا جو بھی پی ایس سوسائٹی میں تھا، اور وہ جب ایسے ہی وہاں سے گزرنا ہوا ان کا، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پلاٹ پہ کام شروع ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ وہاں پہ اسی طرح سے کھاتے تبدیل کر کے کسی کو فروخت کر دیا، کسی بلڈر کو، اور وہاں پر کوئی بینک بن رہا ہے، کمرشل پلاٹ، وہ بھی جو ہے کروڑوں اربوں روپے کی مالیت ہے، جس کے بعد یہ نوٹس ہوا، اور اس کے بعد جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ اس پیشکار کو حراست میں لیا گیا، اور زیر حراست کے بعد اس نے والیوم نمبر 40 گم کیا ہوا تھا، کیونکہ والیوم کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں، ریکارڈ ہوتا ہے، ایک پتہ چلتا ہے کہ اصل مالک کون ہے، پھر ان سے برآمد کیا گیا جو ہمیں بھی ذرائع نے بتایا ہے، اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے سامنے آیا۔ والیوم جو وہ برآمد کیا گیا اس سے مزید کون سے انکشافات ہیں جو اب تک سامنے آ چکے ہیں؟ دیکھیں وہ جو والیوم ہے وہ اس وقت بھی کیونکہ آن دی ریکارڈ ظاہر نہیں ہوا ہے، وہ بھی اس کی تحقیقات ہو رہی ہے ان آفیشلی، اور وہ ریکور ہو چکا ہے، اور اس کے بعد اس حقائق کا پتہ چلے گا۔